یہ نظام گر چکا ہے، گل سڑ چکا ہے۔ اس نظام میں عام آدمی کے لیے کوئی حقیقی ریلیف نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نوجوانوں میں لیپ ٹاپ بانٹنے سے یا چند ہزار روپے دینے سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ آج خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب ہر جگہ عوام اپنے مسائل کی شکایت کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہی نظام رہا تو کیا 10 سال بعد بھی یہی شکایت نہیں ہوں گی؟ محسن نقوی صاحب نے آج بھی اکنامک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے نظام میں تبدیلی اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی بات کی۔ ان کی بات کا خلاصہ یہی تھا کہ موجودہ نظام کے پاس عام آدمی کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ذرا عام آدمی کی زندگی دیکھیں، بجلی کا بھاری بل، گیس کے بل، پٹرول کی قیمتیں، بچوں کی فیس، ادویات کے اخراجات اور گھر کے روزمرہ خرچے، سب کچھ بڑھ رہا ہے۔ نوجوان ڈگری لے کر بیٹھا ہے لیکن اچھی نوکری نہیں۔ چھوٹا کاروبار کرنے والا جرمانوں اور مختلف کارروائیوں سے پریشان۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف چلان بڑھانے سے ٹریفک کا نظام بہتر ہو جائے گا؟ لوگوں کو ٹریفک کا شعور دیا جائے، ڈرائیونگ کی تربیت دی جائے، کوچنگ سینٹرز بنائے جائیں، یہ زیادہ بہتر حل نہیں؟ اسی طرح اگر صفائی یا کسی دوسرے ادارے کے نام پر عام آدمی کی روزی ہی متاثر ہو رہی ہے تو پھر سوال ضرور اٹھے گا کہ یہ نظام عوام کے لیے ہے یا عوام اس نظام کے لیے؟ حکومتیں آتی ہیں، دعوے کرتی ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، لیکن عام آدمی آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ اسی لیے اب صرف حکومت بدلنے کی نہیں، نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے انتظامی یونٹس بنائے جائیں، اختیارات عوام کے قریب لائے جائیں اور حکومت کو عام آدمی کے مسائل کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ عوام کو اب تقریریں نہیں چاہیے۔ عوام کو روزگار چاہیے، سستی بجلی چاہیے، سستا پیٹرول چاہیے، بہتر تعلیم چاہیے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق چاہیے۔ اگر موجودہ نظام یہ سب نہیں دے سکتا تو پھر تبدیلی ناگزیر ہے، کیونکہ سوال بہت سادہ ہے۔ اگر نظام عام آدمی کو ریلیف نہیں دے سکتا تو پھر یہ نظام آخر کس کے لیے ہے؟ میں نے اپنا حق ادا کیا، ایک عام پاکستانی، عام شہری کی آواز بن کر۔ اب آپ بھی اپنا حق ادا کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ تاکہ یہ ویڈیو محسن نقوی صاحب، مریم نواز صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تک پہنچ سکے۔ سلام پاکستان۔